اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان میں شادی بیاہ کے موقع پر غیر شرعی رسومات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ آج بات کریں گے، خاص طور پہ رسم مہندی کے حوالے سے۔ اور ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ لوگوں کو تنگ دستی کے حوالے سے بہت ہی آسان اور بہت کم وقت میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کماتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، مہنگائی ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے کے دور میں مہنگائی تھی مگر اللہ تبارک و تعالی برکت دیتا تھا۔ تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی رزق میں بہت برکت ہوگی، لہذا ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی سماعت کرنا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں شادی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، نکاح کے حوالے سے۔ شوال میں نکاح زیادہ کیوں ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کی، پھر اس کے علاوہ منگنی کی کیا شرعی حیثیت ہے اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، پھر شادی طے کرنے کے لیے یہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، کل میں نے اس پہ گفتگو کی۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر جو غیر شرعی رسومات جو ہے ہمارے رائج ہو چکی ہیں، کیا ہم سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ اس کے کرنے سے کیا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اور اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو لازمی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ معاشرے میں جو غیر شرعی رسومات شادی بیاہ کے حوالے سے آ چکی ہیں اس پہ بات کی جائے، اور آپ نے ہمارا ساتھ یہ دینا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے لازمی آگے شیئر کر دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شادی بیاہ کے موقع پر غیر شرعی رسومات جنہیں آج کے دور میں ہم لازم اور ملزوم سمجھنے لگے ہیں۔ نمبر 1 جہیز کی ادائیگی، نمبر 2 مہندی، نمبر 3 کھڑے ہو کر کھانا کھانا۔ یہ ساری میں آپ کو گنوا رہا ہوں، آخر میں اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ نمبر 4 دولہے کو دودھ یا شربت پلا کر اس سے پیسے بٹورنا، دولہا یا دلہن کو کھیر چٹانا، جوتا چھپائی کی رسم، بارات کی رسم، مہمانوں کا راستہ روک کے پیسے بٹورنا، گود بھرائی کی رسم، ناریل توڑنے کی رسم، باری باری اسٹیج پہ جا کر سلامی پیش کرنا، پیسے پیش کرنا اور تصویریں ویڈیو بنانے کی رسم، بادام اور چاول کا پٹکنا۔ تو یہ ساری رسمیں ہمارے معاشرے میں آج رائج ہو چکی ہیں، مگر اس کے بارے میں سنیے۔ شادی کی رسومات میں جہیز، مہندی، بارات، جوتا وغیرہ جتنی میں نے آپ کو بتائیں، ان رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں، دین اسلام میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نکاح اور دوسرا ہے دعوت ولیمہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رسم جو ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلامی کوئی رسم نہیں۔ آج کے معاشرے میں جتنے بھی رسوم ادا کی جا رہی ہیں یہ اسلامی نہیں ہے، اور نہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ ایک رسوم بن چکی ہے۔ ان غلط اور اضافی رسم و رواج کی وجہ سے شادی بیاہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی اولاد کی شادی صرف ان رسومات کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہوتے، لہذا نکاح اور حسب توفیق ولیمے کے علاوہ کوئی بھی اسلام سے جو رسمیں ہمارے یہاں ادا کی جا رہی ہیں اس سے ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ رسم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 11 مرتبہ ادا فرمائی، وہ سنت، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید 4 پارے میں اللہ پاک نے حکم دیا 4 مرتبہ ادا کرنے کا، کہ نکاح تم 4 مرتبہ کر سکتے ہو، مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ مگر آج ہم نے اسی سنت کو، اسی رسم کو جتنا مشکل بنا دیا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے ہم باہر آئیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو شروع میں نے آپ کو رسمیں بتائی تھی اس پہ گفتگو کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ مثال کے طور پہ جہیز کی اگر ہم بات کر لیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگر آپ جہیز کی بات کریں تو ہمارے نبی نے اپنی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو جہیز دیا بالکل مختصر تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو کہ آج ہمارے یہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو جہیز میں کوئی بائک وغیرہ نہیں دی جاتی تھی،
کوئی فلیٹ وغیرہ نام نہیں کیا جاتا تھا، مگر آج 10-15 سال بعد اب آئیں 2021 میں تو بائک کا بھی رسم و رواج ہے، بائک دی جائے گی، فلیٹ نام کیا جائے گا، لڑکا اپنے منہ سے بولتا ہے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے تمہاری لڑکی سے، پھر ہم نکاح کریں گے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ڈیمانڈ ہماری رسم نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوانی رسم ہے۔ ہندوؤں کے اندر اب آپ بولیں کہ اصل ہندو رسم کیسا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہندوؤں کے اندر یہ رسم ہے جہیز دینے کی، ہم اس کی جہیز کے خلاف نہیں ہے، جہیز دیں، ہم بھی اپنی بہنوں کو دیتے ہیں جہیز دیں، مگر ایک مختصر جو دین اسلام میں ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہم جہیز دینے کے لیے قرض لے کر اپنا پھانسی لگا کر اس سے مانگ اس سے مانگ بھیک مانگ، معاذ اللہ اللہ معاف کرے، پھر ہم جہیز دیں۔ چلیں اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا بھی ہے، مگر وہ کام کریں جس سے آپ کے کام کرنے سے جو غریب لوگ ہیں، نیچے آپ کا طبقہ ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس طریقے پہ اس سنت پر عمل کر لیں۔ اللہ پاک نے آپ کو دیا، آپ تو کر لیں گے، مگر جو غلط آپ رسم ڈال رہے ہیں وہ ہر بیٹی خواہش کرے گی میرا باپ میرا بھائی ہمیں دے، اور جن کے پاس نہیں ہے پھر کیا ہوگا، ایک غلط معاشرہ ہم اور آپ مل کر بنا رہے ہیں، اس سے ہمیں بعد آنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا ہندوانی رسم میں جہیز دینا۔ ہندوؤں کے اندر باپ کے جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں بیٹی کا حق نہیں ہوتا، وہ اس کو جہیز دے کر روانہ کر دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، جہیز دے دی، شادی کر دی، اب جو باپ کی جائیداد ہے یا بیٹی کی جائیداد ہے وہ بھائی کھا جاتے ہیں خود، بھائی ہم نے تمہاری شادی کر دی، تمہارے کو اپنا گھر کر دیا۔ نہیں، جو ہمارے دین اسلام میں ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹی کی جائیداد، بیٹی کا حق ہے، وہ ہم نے لازمی دینا ہے۔ مہندی کی رسم کی بات کی جائے تو مہندی آپ لگائیں، مہندی کے ہم خلاف نہیں ہیں، مگر مہندی لگا کے جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ مہندی لگا کر جو ہے کیا نام ہے معاشرہ آتا ہے، کوئی نہ پردے کا اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کے لیے عورت کے لیے حکم دیا گیا اگر عورت سجلے گی سنورے گی تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے محرم کے لیے تیار ہوگی، غیر محرم کے لیے نہیں۔ تو جس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ مہندی لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، پوری قوم اگر پورے خاندان آ کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں رسم اور رواج نہیں ہے، اس سے جو ہے کیا نام ہے اجتناب کریں۔ اب کھڑے ہو کر رسم، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں بتاؤ مجھے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیا سنت ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانا سنت ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے۔ دولہے کو دودھ یا شربت پلا کر پیسے بٹورنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کچھ کھلانا ہے، آپ جو ہے کیا نام ہے ایسے ہی کھلا دیں، اس کو کھانا کھلائیں گے، کھانا کھلانے میں پھر پیسے لیں گے، یہ ہمارا اسلام کہاں کہتا ہے؟ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو قرض دیتے تھے، اس کے گھر جاتے تھے قرض لینے کے لیے، تو اس کے اگر درخت ہوتا تھا، اس کے درخت کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس سے بھی دھورا اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ اس کو میں نے قرض دیا ہے، اس کے چھائے لے لوں گا اگر درخت کی، تو کہیں اس کے زمرے میں نہیں آ جائے، سود کے زمرے میں، ہم تو کھلا رہے ہیں، پیسے ہی بٹور رہے ہیں۔ دولہا یا دلہن کو کھیر یا دہی چڑھانا، آپ کھلائیں دلہن کو، مگر یہ کس نے بولا؟ پورے خاندان کے سامنے آپ جو ہے کیا نام ہے اس کو کھلا رہے ہیں۔ جوتا چھپائی کی رسم، سالیاں چھپاتی ہیں اپنے دولہا بھائی کا جوتا، پھر وہ اس کے گھر والے ڈھونڈتے ہیں لڑکے کے، پھر اس کو وہ پیسے دیتے ہیں، سالی سے ہی پردے کا حکم ہے، ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے، تو پھر کیا کیا معاملہ جنم لیتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بہتر، میں بھی جانتا ہوں۔ بارات کا ہمارے تو کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں بارات 500 1000 افراد آتے ہیں، اور وہ لڑکی کا باپ کھلاتا ہے، اس کے بھائی کھلاتے ہیں، وہ کھا کے چلے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف اسلام میں، دین اسلام میں صرف ایک ہی کھانا ہے، وہ صرف دعوت ولیمے کا کھانا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں۔ مہمانوں کا راستہ روک کر پیسے بٹورنا، یہ کہاں کی رسم ہے؟ ہمارے دین اسلام میں تو کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت سے کوئی بھی کہیں سے بھی یہ نہیں ملتا۔ گود بھرائی کی رسم، یہ خالصتاً ہندوانی رسم ہے۔ ناریل توڑنا، یہ بالکل خالصتاً ہندوانی رسم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان ساری رسومات سے آپ باہر نکلو۔ جو طریقہ دین اسلام میں ہے صرف نکاح اور دعوت ولیمہ، اس کو آپ کرو سادگی کے ساتھ، اور جو بھی کام کرو اپنے ذہن میں یہ بات رکھو اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اگر آپ کوئی کام کرو گے تو آپ خوش نہیں رہ سکو گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اگر خوش ہو کر کام کرو گے، اگر وہ خوش ہوگا تو آپ بھی خوش ہوگے، آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر لگی ہو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ اب میں بتانے لگا ہوں تنگ دستی کے حوالے سے وظیفہ۔ جو بھائی بہن یہ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ بہت کماتے ہیں مگر تنگ دستی ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ صبح کے وقت جو ہے گھر کے چاروں کونوں پہ یا کمرے میں، ایک دن ایک کمرے میں عمل کر لیں، دوسرے دن دوسرے کمرے میں۔ مثال کے طور پہ جس کمرے میں بیٹھا ہوں تو ایک کونے پہ کھڑے ہو کر آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، دوسرے کونے پہ 10 مرتبہ یا رزاق کو، تیسرے کونے پہ کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یا رزاق کو، چوتھے کونے پہ 10 مرتبہ یا رزاق کو۔ تو ایک دن ایک کمرے میں عمل کر لیں، دوسرے دن دوسرے کمرے میں عمل کر لیں، اور کرنا کب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔
اب آپ بولے گا ایسا فجر کی نماز کے بعد تو نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیو جب آپ کی صبح ہو جب آپ عمل کر لیجئے گا، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔